بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ طالبات، کنز المدارس بورڈ کی انگلش لرننگ سیریز کے ساتھ پروفیسر جاوید اسلم باجوہ آج کی ویڈیوز کے ساتھ. عزیز طلبہ طالبات، آپ نے سیکھا اس سے پہلے کہ ایکشن ورڈ یا فعل کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کی 3 فارمز کیسے بنتی ہیں اور ان 3 فارمز کا مقصد کیا ہے اور اس سے کس طرح سے ہم مختلف زبانوں کو ظاہر کرتے ہیں. لیکن ایک بات اور زیادہ امپورٹنٹ ہے، اتنا سیکھ لینے کے بعد ہمیں یہ سیکھنا ہوگا تاکہ ہم بہت اچھے رائٹر بن جائیں کہ ورب مختلف موڈز اینڈ مینرز کا استعمال کرتے ہیں، اور ورب کا استعمال جب ہم کرتے ہیں تو اس کا ایک فنکشن یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے ہم مختلف موڈز اور مینرز کو ظاہر کرتے ہیں. جیسے کہنے والا جو کہنا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ کوئی فیکٹ بیان کرتا ہے یا سوال کرتا ہے یا وہ اسٹیٹمنٹ بیان کرتا ہے ان جنرل، یا وہ امپیریٹیو یا حکمیہ موڈ کو ظاہر کرتا ہے، اس میں درخواست کرتا ہے، اس میں اینٹیٹی کرتا ہے، یا وہ سبجنکٹیو یا ان ریئل موڈ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہم موڈ اینڈ مینرز کا استعمال کریں گے. تو آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس دلچسپ سیکھنے کے عمل کو ہم بھی سیکھتے ہیں، اور مجھے توقع ہے کہ یہ موڈ اینڈ مینرز کو سیکھنے کے بعد آپ یقیناً اپنے کریٹو رائٹنگ میں ایک سٹیپ اور باقی طلبہ طالبات سے آگے ہوں گے جنہوں نے اس کو نہیں سیکھا ہوگا. تو آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ موڈ اینڈ مینرز کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں اور سیکھ سکیں اور اپنے آپ کو استعمال کے لیے تیار کیجیے گا. تو عزیز طلبہ، آپ گرامیٹیکل آسپیکٹ میں آج چیپٹر 14 یعنی 14 موڈ اور مینرز، جسے اردو میں کہتے ہیں فعل کی خاصیت یا مزاج یا حالت کے بارے میں لرن کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں تعریف کے حساب سے. موڈ از دا موڈ اور مینر، یعنی وہ حالت ہے یا طریقہ کار ہے in which the action denoted by the verb is represented، کہ جس طرح سے کوئی فعل کوئی ایکشن ظاہر کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. یعنی موڈ سے مراد یہ ہے کہ استعمال کیے جانے والا کوئی بھی ورب یعنی فعل کس طریقہ سے اپنے عمل کا اظہار کرتا ہے. اردو میں دیکھیے، ایسا انداز بیان ہے جیسے ورب یعنی فعل کے مزاج، یعنی اس کا موڈ کیا فرضیت ہے، فرض کر رہا ہے کسی بات کو ہمارے اوپر، حقیقت بیان کرتا ہے، تمنا خواہش کا اظہار ہے، حکم عرض درخواست اور دعا وغیرہ کا اظہار کیا جاتا ہے. تو کیسے ان تمام میں سے کسی ایک چیز کا اظہار کیا جائے گا؟ فرضیت، حقیقت، تمنا، حکم عرض درخواست اور دعا وغیرہ. تو ایسے طریقہ اظہار کو موڈ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم اس کی سیگریگیشن کر لیں، اس کی کائنڈز کے بارے میں جاننا چاہیں تو اس کی 3 کائنڈز ہیں. 1 is انڈیکیٹو موڈ، بیان حقیقت کا اظہار. 2nd is امپیریٹیو موڈ، حکمیہ مزاج. اینڈ 3rd is سبجنکٹیو موڈ، یعنی طلبی مزاج. تو گویا مزاج کے اعتبار سے، موڈ کے مینرز کے اعتبار سے اس کے 3 قسمیں ہیں: انڈیکیٹو، امپیریٹیو اور سبجنکٹیو. آئیے ایک ایک کر کے سیکھتے ہیں. انڈیکیٹو موڈ کیا ہے؟ بیان حقیقت کا اظہار، یہ اس کی پہلی قسم ہے. جب کوئی فعل کوئی بیان اسٹیٹمنٹ بیان کرتا ہے، کوئی حقیقت بیان کرتا ہے یا کوئی سوال کرتا ہے یا وہ کوئی سپوزیشن مفروضہ قائم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ 4 استعمال ہیں. اے ورب وچ میکس اے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ، حقائق بیان کرتا ہے، اور آسک اے کویسچن، سوال پوچھتا ہے. ایکسپریسز اے سپوزیشن، یا وہ کسی مفروضہ کو بیان کرتا ہے. وچ از اسیومڈ بائی اے فیکٹ، جو حقیقت کے ذریعے اختیار کیا جاتا ہے.
از ان دی انڈیکیٹو موڈ، تو اسے بیان حقیقت کا اظہار کہتے ہیں۔ آئیے اس کے استعمالات کو دیکھتے، پہلے اردو میں ڈیفینیشن بھی آپ دیکھ لیں۔ فعل کی وہ خاصیت جو حقائق یا سوال یا مفروضہ پر مبنی ہوتی ہے اسے انڈیکیٹو موڈ کہتے ہیں۔ دیر آر 3 uses آف انڈیکیٹو موڈ: اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ، حقائق کے اوپر، جیسے کہ قائد اعظم ڈائیڈ ان 1948، قائد اعظم 1948 کو وفات پائے، حقیقت بیان کی گئی، لہذا اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ آ گیا۔ اسٹیٹمنٹ آف کوشچن: از شی کوکنگ فوڈ، کھانا کیا وہ پکا رہی ہے، تو سوال پوچھا گیا، اسٹیٹمنٹ آف کوشچن۔ سپوزیشن ایز فیکٹ: اف مائی فرینڈز وانٹ اٹ آئی شیل گیو اٹ ٹو دم، اگر میرے دوستوں کو اس کی ضرورت ہوئی، انہیں خواہش کا اظہار کریں گے تو میں ان کو یہ دے دوں گا یا ان کے حوالے کر دوں گا۔ تو یہاں اگر حوالے کرنا ہے تو سپوز ہے کہ وہ مانگیں گے تو میں دے دوں گا، ابھی مانگا نہیں اس لیے فیکٹ نہیں ہے، لیکن سپوزیشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ مانگیں گے تو یقیناً ان کو دے دیں گے۔ تو اس طرح سے سپوزیشن ایز اے فیکٹ۔ تو یہاں انڈیکیٹو موڈ میں ہم نے سیکھا کہ اس کے 3 انڈیکیٹو موڈز ہیں۔ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے، حقیقت بیان ہوئی، سوال کیا گیا، یا ایک ایسی اسٹرانگ سپوزیشن یا مفروضہ قائم کیا گیا جو اگر حقیقت میں تبدیل ہو جائے تو یقیناً بہت اسٹرانگ ہوگا۔ سیکنڈ میں امپیرٹیو، جیسے آپ نے یہ لفظ پہلے بھی سیکھا ہوا حکمیہ فکرہ، تو یہاں بھی حکمیہ مزاج کیا ہے؟ اے ورب which expresses a command، حکم، این ایگزورٹیشن، گزارش یعنی التجا، این انٹریٹی اور پریئر از ان دی امپیرٹیو موڈ، فعل کی وہ خاصیت جو امر یا نہیں یا دعا پر مبنی ہوتی ہے۔ یوزز آف امپیرٹیو: دیر آر 3 uses آف امپیرٹیو موڈ، اس میں بھی 3 استعمالات ہیں۔ 1 a command، حکم، اوپن یور بک ایٹ پیج 10، تو یہاں حکم ملا، اپنی کتابیں کھولیے 10 صفحہ پر، تو لہذا کمانڈ ہے۔ پلیز ڈرائیو دی کار، مہربانی فرما کر کار چلائیے، تو یہاں پہ حکم بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ کمانڈ کے اندر ہی آئیں گی۔ این ایگزورٹیشن یعنی ایکٹ آف ٹرائنگ ویری ہارڈ، سخت ترغیب دینا۔ ٹرائی ٹو ڈو بیٹر، بہتر کرنے کی کوشش کرے، کار تو پہلے بھی رہا، اب مزید اس پہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ نیور ٹیل اے لائی، کبھی جھوٹ مت بولے، ترغیب دی گئی ہے۔ این انٹریٹی اور پریئر، دعا، درخواست یا عرض، بہت اسٹرانگ۔ ہیو مرسی اپان اس، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، خاص طور پہ اللہ کو جب ہم مخاطب کریں تو۔ او اللہ شاور دائی بلیسنگس آن دا مسلمس، اے اللہ مسلمانوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ نمبر 3 سبجنکٹیو موڈ: اٹ ایکسپریسز اے وش، ہوپ اور unreal past or improbability in the present۔ امپرابیبلٹی ہوتا ہے کہ امکانی صورت ہونا، غالباً یا امکان ہونا۔ unreal past ہے جیسے وہ کام ہو نا لیکن ویسا پاس میں ہونے کا ذکر ہو، جیسے اگر میں کاش میں امیر ہوتا، یا اگر میں امیر ہوتا، ہو نہیں لیکن خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ یعنی فعل کی وہ خاصیت جو خواہش یا امید یا تمنا یا غیر حقیقی ماضی پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے قواعد و ضوابط انگریزی کے عمومی اصولوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے گرامیٹیکل سٹرکچرز نارمل سٹرکچر سے ذرا ہٹ کے ہوتی ہیں، اسی لیے نوٹ کی صورت میں یہ بات آپ کو پہلے ہی بتا دی گئی کہ اگر آپ کو جنرل سٹرکچر سے وہاں بات ذرا ہٹی ہوئی ملے اور اس کے مطابق ورب کی فارم نہ ہو تو یہی آپ نے سیکھنا ہے کہ اس میں ایسا کیوں استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ I recommend that he arrive at school on time every day، یہاں تو آپ دیکھیے گا he arrive، یا تو he arrives آتا یا he must arrive، he should arrive آنا چاہیے تھا، لیکن جب یہ سبجنکٹیو موڈ میں استعمال ہوا کہ میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ ہر روز وقت پر اسکول پہنچے، تو یہ ایک سبجنکٹیو موڈ ہے۔ یہاں گرامیٹیکل سٹرکچر ویسا استعمال نہیں ہوا جیسا ٹینسز میں استعمال ہوتا تھا۔ نوٹ دیکھیے
مذکورہ مثال میں عمومی گرامر کے مطابق ہی کے ساتھ یہ ہی ہے دس ون، ہی کے ساتھ ارائیوز استعمال ہونا چاہیے تھا. ایس یا ایس جیسے لگتا ہے پریزنٹ یا ایس لگنا چاہیے تھا، یا کوئی موڈل ورب جیسے شوڈ یا مسٹ لگنا تھا، شوڈ ارائیو مسٹ ارائیو وغیرہ استعمال ہونا چاہیے تھا. لیکن موڈ کے اعتبار سے ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس میں فعل کے پہلی فارم استعمال ہوتی ہے. یاد رکھنا فعل کی سادہ فارم استعمال ہوتی ہے ایس اور یس کے بغیر. اگر کبھی آپ کو یہ اس طرح کی اسٹرکچر پرنٹڈ فارم میں کسی جگہ لکھی ہوئی ملے تو آپ نے یاد کر لینا ہے کہ یہ سبجنکٹو موڈ کا استعمال ہے، اور اس میں ٹینس اس طرح سے استعمال نہیں ہوا جس طرح نارمل ٹینس کے اصول کے مطابق ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. Uses of subjunctive mood. There are 4 uses of subjunctive mood. Number 1, wish یا تمنا ہے. I requested that Mr. Amir be appointed. یہاں دیکھیے must be appointed, should be appointed ہونا چاہیے تھا، یا would be appointed ہونا چاہیے تھا. ایسا استعمال نہیں ہوا. درخواست میں نے کی کہ مسٹر عامر کو پریزیڈنٹ آف دا کلب مقرر کیا جانا چاہیے، تو بی اپوائنٹڈ کر دیا جائے استعمال ہوا. وش کا اظہار کیا، اور یہ سبجنکٹو موڈ ہے بی اپوائنٹڈ. انٹینشن ارادہ، آئی وش آئی وار اے ملینئر. میری خواہش ہے کہ کاش میں ایک لاکھ پتی ہوتا، تو یہاں میں خواہش ہی ہے، میں لاکھ پتی نہیں ہوں، ور کا استعمال ہے، لہذا یہ انٹینشن ہے. ان ریئل سچویشن، غیر حقیقی صورت حال. اب اس میں دیکھیے if we started now we would be in time. اگر اب ہم شروع کریں گے تو ہم بار وقت پہنچ جائیں گے. فورتھ اس کی قسم یوز ہے ان ریئل پاسٹ اور امپروبیبلٹی، غیر حقیقی ماضی یا غیر امکانی صورتحال. جیسے اٹ از ٹائم وی اسٹارٹڈ، یہ صحیح وقت ہے کہ ہم شروع کر دیں. آئی وڈ رادر یو وینٹ بائی ایئر، میں ریکمینڈ کروں گا، پسند کروں گا کہ آپ بائی ایئر بذریعہ ہوائی جہاز چلے جائیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ریگولر اسٹرکچر ہے اس کے مطابق انگلش گرامر کی اسٹرکچر استعمال نہیں ہوئی، اسی لیے اس کو سبجیکٹو موڈ کہتے ہیں. اب ہم ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. پٹ دی اپروپریٹ چوائس ان دا فالوئنگ سینٹینسز. A verb which expresses an exhortation is in the کون سا موڈ ہے؟ اس میں exhortation ہے، انڈیکیٹو ہے، امپیرٹیو ہے، سبجنکٹیو ہے، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اور ذرا سوچ کے بتائیے انڈیکیٹو ہے یا امپیرٹیو ہے یا سبجنکٹیو ہے. یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ آنسر سی ہے اور یہ سبجنکٹیو ہے. مفتی قاسم از اے گریٹ رائٹر. دی انڈرلائنڈ ورڈ شوز اے اینڈ موڈ. اس کو ہم نے کیسے کہنا ہے؟ یہ انڈیکیٹو ہے، امپیرٹیو ہے، سبجنکٹیو ہے، یا نن آف دیز ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ اے ہے، انڈیکیٹو ہے، یا حقیقت کا اظہار کر رہا ہے. لیٹ می گو، دی انڈرلائنڈ ورڈ شوز اے اینڈ موڈ. انڈیکیٹو، تو یہاں لیٹ کو ہم نے انڈرلائن کیا ہے، اور یہ امپیرٹیو ہے، اسے جانے دیجئے، تو یہ امپیرٹیو کائنڈ میں آئے گا. واٹ از دا پرائس آف دس ریڈیو؟ ریڈیو کی کیا قیمت ہے؟ تو انڈرلائن واٹ ہے، سوال پوچھا گیا ہے، تو سوال آپ جانتے ہیں انڈیکیٹو میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کا یہی اس کا آنسر ہے. ایف ہی وار انٹیلیجنٹ، اگر وہ ذہین ہوتا تو ان ریئل پاسٹ ہے. آپ کو فوراً پہچان ہو گئی ہوگی کہ ان ریئل پاسٹ سبجنکٹیو میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کا آنسر سی ہے. تو اس طرح سے عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے 5 یہاں پہ سالوڈ ایکسرسائزز کی ایگزامپلس کو دیکھا ہے. باقی نیکسٹ 15 نیکسٹ مین ایکسرسائز میں دی گئی ہیں، جہاں 20 ایکسرسائزز کے لیے ہم نے پارٹ دیے ہیں. آپ ان کو سالو کیجئے گا، اور اس سے آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے سوال کو حل کرنا ہے. یہاں آپ نے ایک اور دیکھے، دا ریور فلوز انڈر دی برج. تو یہ کس موڈ کو ظاہر کرتا ہے؟ تو یہ انڈیکیٹو موڈ ہے. گاڈ بلیس یو کس موڈ کو ظاہر کرتا ہے؟ سبجنکٹیو موڈ ہے. ڈو سیٹ ڈاؤن کس کو ظاہر کرتا ہے؟ امپیرٹیو موڈ ہے. آئی وش آئی ہیڈ پاس دا ٹیسٹ کون سا موڈ ہے؟ سبجنکٹیو ان ریئل موڈ ہے. اف عباس ور دیئر، جو پاس ور سے آپ کو فوراً اندازہ ہو گیا
کہ یہ سبجیکٹ موڈ ہے. نیور گو ایسٹرے، کبھی گمراہ نہ ہو، امپیریٹیو ہے. تو اس طرح سے یہ ہم نے آپ کے لیے ایک ایکسرسائز اور سالو کر دی تھی آپ کی سہولت کے لیے. تو یہ 20 یہاں پہ اسٹیٹمنٹس ہیں اور ایم سی کیو دیے گئے ہیں. آپ نے اسی طرح اس کو سالو کرنا ہے اور آخر میں آپ نے اس کی کے ساتھ اس کے آنسرس کو میچ کریں گے. اور مجھے توقع ہے کہ آپ کو تینوں موڈز اینڈ مینرز کی اچھی طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی. عزیز طلبہ طالبات، آج کے لیکچر میں آپ نے موڈ اینڈ مینرز یعنی ایک ورب اپنے خاصیت کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے کس طرح سے اپنی حالت کو بیان کرتا ہے اور اس سے کس طرح سے ایک اسٹیٹمنٹ یا ایک کویشچن یا ایک اینٹیٹی یا ایک ریکویسٹ یا وش یا ریئل پاسٹ وغیرہ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. تو آپ نے اس کے تینوں اس کی کائنڈس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ بھی کیا، پھر ایگزامپلس کو سولو کیا اور آخر میں ہم نے آپ کو اس کے لیے امتحانی نقطہ نگاہ سے آنے والی ایکسرسائز بھی آپ کے لیے اس میں دی گئی اور اس کے ساتھ کی کو سالو کر دیا. مجھے توقع ہے کہ یہ آج کی لرننگ سیشن جو ہے انتہائی دلچسپ آپ نے دیکھا. اگر آپ توجہ کریں تو آپ کریٹیو رائٹنگ میں ان کے استعمال سے بہت اچھی گرامیٹیکل سکل اپنی امپروو بھی کر سکتے ہیں اور کی پریکٹس کر کے آپ ایک اچھے رائٹر بن سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ہم پھر ورب کے اوپر عمل ہونے والے یا ورب کا ایکشن ظاہر کرنے والے ایک اور پارٹ آف اسپیچ کی بات کریں گے جسے ایڈورب کہتے ہیں کہ ایڈورب کیا ہے اور وہ اس کے مختلف پراپرٹیز کیا ہیں، فنکشنز کیا ہیں اور وہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تو اس لیکچر تک کے لیے پروفیسر جاوید اسلم باجوہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.